بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو تھوڑا سا ایک پیج رہ گیا تھا انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ میں آج بیان کروں گی، اور اس میں ایک ایسی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ آیت وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب انہوں نے آخری بار یہی پڑھی تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلتے ہوئے آگ میں چلتے ہوئے اس آیت کریمہ کا ورد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تبلیغ کر رہے ہوں تو ان کو کیا ہو سکتا تھا؟ ویسا ہی ہوا کہ انگارے پھول بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہی حساب آج کل کے لحاظ سے آپ اس کا لیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، یہ آیات ہیں ہی ایسی۔ شہید کو مردہ نہ کہو، مین جو اس کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تبلیغ کے دوران جو صحابہ کرام اور جو انبیاء وغیرہ شہید ہوئے ان کا تذکرہ اس ٹاپک میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہونے پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تب انہوں نے اس آیت کا ورد کیا تھا، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو لوگوں کے درمیان ایک فیصلہ فرمایا۔ ان میں سے جو ایک آدمی تھا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، جب فیصلہ ہو چکا، بات مکمل ہو چکی، بات ختم ہو چکی، تو جاتے جاتے ان میں سے ایک نے جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا، جاتے جاتے خود سے کہہ رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا اور اس کو بلوایا، پیچھے بلوایا کہ یہاں آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم سستی اور کاہلی چھوڑ دو۔ اس کا مزید تذکرہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ جلد آئے گا، دوبارہ آئے گا، کسی اور آیت میں آئے گا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور ان کا وہ سارا پرابلم وہ کیا تھا۔ بات ٹاپک حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا چل رہا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات، ہم کہتے ہیں نا، گھر کر گئی، کھب گئی ان کے دل میں یہ بات۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ کمنٹ دیے کہ سستی اور کاہلی کو تم ترک کر دو۔ اس کے بعد ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا جو بنو خزاعہ کے ایک اعرابی نے انہیں کہا کہ تمہارے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ قریش والے جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے ایک قافلہ بھی آیا تھا، بزنس کی غرض سے آیا تھا مکہ میں، مدینہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو اس جنگ سے روک دیا تو ہم تمہیں بھاری قیمت یعنی بہت بڑا انعام ہم تمہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی ڈرنے والے تھوڑی تھے۔ آپ نے فرمایا، ان سے فرمایا، وہ بزنس کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں تعداد سے اور ہمیں کثیر تعداد سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ابو سفیان کا ابو سفیان اور اس کے ساتھی بہت ڈر چکے تھے، زیادہ ڈر چکے تھے، اور وہ لوگ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈر میں اس بندے کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا حشر یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کوششیں کی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ اب ہم نہیں کریں گے، ہم اگلے سال جنگ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر تو وہ اس جگہ پر رکھا جہاں اللہ کریم کا حکم تھا کہ اگر ان لوگوں نے یہ کراس کرنے کی کوشش کی، اگر یہ کراس کر لیا تو یہ لوگ
پتھر سے نشانی رکھی کہ اگر وہ اس پتھر کو کراس وہ لوگ کریں گے تو وہ لوگ مٹی ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ وہ یوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ صاحب قرن سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں اور سر کو جھکائے ہوئے ہیں کہ کب اسے حکم ملے سور پھونک دینے کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان حالات میں ہم لوگ کیا پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ روایت انہی سے مروی ہے، ایک دن ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فخر سے کہا کہ میرا نکاح شادی خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تمہارے نکاح تمہارے خاندان والوں نے کیے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا میری برات اور پاکیزگی قرآن میں مذکور ہے، قرآن کریم میں درج ہے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ نے ان کی تصدیق کی اور کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ نے ان کو ہاں میں کہا اور ان کی تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے، اور پوچھا جب تم ذکوان بن معطر کی سواری پر بیٹھی تھیں تو کیا پڑھا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے ان کے دشمنوں کی جو چالیں تھیں، جو ان کو بدنام کرنا چاہتے تھے، ان کا کیا حشر ہوا، وہ سب کچھ کیا ہوا، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ ڈیٹیل سے کہ ہوا کیا تھا، وہ لوگ کون تھے، سارا کچھ انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے، مسلمانوں کے دل سے غم و پریشانیوں کو دور فرما دیا، اور کافروں کے دل میں مسلمانوں کا ڈر ڈال دیا، رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ اس قابل ہوں ہی نہ کہ ان کو ڈر وہ اس قسم کا بیٹھ جائے کہ وہ لوگ چاہ کر بھی کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے اسی لیے ابو سفیان بھاگ گیا تھا اپنے لشکر کو لے کر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے بار بار ان کے تعاقب کو روکنے کے لیے 2-4 اور بہت سارے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت کریمہ وہ ہے جس سے آپ کا ہر قسم کا دشمن خود انشاءاللہ غرق ہو جائے گا اگر آپ لوگ رائٹ وے پر ہیں تو۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کیا حشر کرتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا اور انشاءاللہ میری آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو لوگ اللہ کے نائب، اسلام پھیلانے والے اللہ کے نائب کہلاتے ہیں، جو ان کے کام میں، ان کی تبلیغ میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خود بدلہ لیتا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تبلیغ کو روکنے والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میری امت میں سے ایک جماعت ایسی آئے گی جو صرف اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم لوگ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلم کھلا فرما دیا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں سے نہ ڈرنا، صرف مجھے سے ڈرنا، خاص مجھ سے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے
کہ تم لوگ دنیا والوں سے کیوں کر ڈرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی جب شیطان تمہارے دل میں اس قسم کا ڈر ڈالے تو تم مجھ پر ہی بھروسہ کیا کرو اور اس سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ہی ڈرا کرو، کیونکہ اس کے خلاف میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بے شک جو لوگ ہمارے ان کاموں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جو اسلام کو پھیلاتے ہیں، جو اسلام کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تنہا چھوڑ دے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ہی کافی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد خود فرمائے گا، اور تمہارے سارے دشمنوں کو جو تمہارے کاموں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو خود پوچھ لے گا۔ باقی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے۔ انشاءاللہ ہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ برائے مہربانی اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔